تشریف لا رہے ہیں آپ کے سامنے استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ حضرت اقدس استاد محترم مولانا عبید اللہ خالد دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف افشانی، حضرت اقدس مولانا محمد انور صاحب، حضرات اساتذہ کرام اور یہاں مسجد میں دیگر علماء کرام اور معزز سامعین، وقت نہیں ہے، میں صرف 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اس قسم کی صدمے اور اس قسم کی پریشانیاں اور یہ حالات یہ امت کے لیے یہ نئی چیزیں نہیں ہے۔ اس امت نے اور مسلمانوں نے اور مومنین نے اپنے ہاتھوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کی شہادتیں بھی دیکھی اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا ہے، اور کوئی اس دنیا کے اندر خالق بن کر کے نہیں آیا، کوئی اس دنیا کے اندر مالک بن کر کے نہیں آیا، یہاں جو بھی آیا ہے بندہ بن کر کے آیا، مخلوق بن کر کے آیا۔ ایک ہی اللہ کی ذات ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، جس کو موت نہیں آئے گی، باقی سب کے سب فنائی ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ لیکن بعض لوگ مرتے ہیں، وہ بس اس طرح مرتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی ان کا نہیں چلتا، جس طریقے پر جیسے کہ کوئی ہوتا ہے کہ آپ کو بلکہ کہہ دوں کہ چوہا اپنے بل میں مرتا ہے، کس کو کیا پتہ چلتا ہے، اس کا کوئی نہیں۔ بعض لوگ مرتے ہیں صرف ان کی اولاد ہی کو ان کا صدمہ ہوتا ہے، اس کے گھرانے کو اس کا صدمہ ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں کو اس کا صدمہ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو وہ یتیم چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ سلیم اللہ خان، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، یہ مستقل ایک تحریک ہے، مستقل ایک صدی کا نام ہے۔ مجدد الفسانی اگر وہ ایک صدی کا نام ہے، فقیہ الامت رشید احمد گنگوہی بھی اگر مجدد آپ اس کو کہیں گے، قاسم العلوم والخیرات، میں سمجھتا ہوں، میرے ظاہر ہے کہ میرے علم کی کمی ہوگی، حضرت اقدس علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الحدیث حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المحدثین حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب، یہ ایک صدی کا نام ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان، آپ یقین کیجئے، جہاں سورج بھی جا کر کے شاید سورج بھی تھک جاتا ہے، یا آپ اپنے جہازوں کو دوڑائیں، جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے کوئی زمین ہی نہیں ہے، سمندر ہی سمندر ہے۔ فیجی جو دنیا کا کنارہ ہے، وہاں بھی جاؤ، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان اور شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین، شہید فی سبیل اللہ حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ شہید، جامع المعقول والمنقول مولانا حمید الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، اور شہید فی سبیل اللہ حضرت اقدس مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد افریقہ میں اور دنیا کے کنارے پر پہنچے، اس سے آگے سورج بھی نہیں جا سکتا، جہاز بھی نہیں جا سکتا۔ پھر عادل کو کسی نے قتل نہیں کیا، عدل کو قتل کیا۔ عادل کا کوئی دشمن نہیں ہے، عدل کے دشمن ہے۔ عادل کا کوئی دشمن نہیں ہے، دین کا دشمن ہے۔ اس وجہ سے آپ سے میری گزارش ہوگی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے انبیاء کو بھی دفن کیا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ 70 نبی ایک دن میں بھی شہید ہو گئے، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء صحابہ، صرف حضرت ابو بکر ہے جو اپنے طبی موت اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آپ کے مبارک خون گر جاتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
شہیدوں کو اللہ نے پہلے سے گارنٹی دی ہے، اور خون بھی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ چلے جائیں، میں اللہ خود ان سے نمٹ لوں گا، میں اللہ کافی ہوں تمہارے لیے۔ اس لیے عادل کے بعد اب کشتی کرنا ہے ماں کا لال، اللہ سے کرو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کو حیرت ہوگی، جتنا بھی کوئی بڑا مولوی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، سب کا خون ناپاک ہے، خون اگر کپڑے پر لگ جائے ناپاک ہے، لیکن شہید کی شہادت وہ خون کی ناپاکی کو بدل کر کے شہید کا خون پاک ہے، انہی کپڑوں کے ساتھ اور اسی خون کے ساتھ اس مظلوم کو دفن کیا جائے۔ شہید کا خون پاک ہے، اور اسی شہید کو اٹھاتے ہوئے آپ کو اگر آپ کے کپڑوں کو اگر خون لگ جائے گا تو آپ کو اجازت نہیں، آپ کے لیے یہ نہیں ہے، شہید کے لیے خود یہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے، سورج ہے، چاند ہے، چاند کو دیکھو، چلتے 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 14ویں پہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو نیست نابود کرتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء کی شان یہ نہیں ہے، کمال کو پہنچ کر کے جتنے کمال کے درجات تھے، عادل آخری اسٹیج پر پہنچ کر کے اللہ نے اسی حالت میں آپ کو بلایا، چاند کی طرح آپ کو واپس اس طرح زوال میں نہیں لے گئے۔ اس وجہ سے ایک مسئلہ تو، دوسری بات آپ سے میری گزارش یہ ہے، آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ اب جیسے کہ حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی نے کہا، عادل اس وقت بھی تھے، قیمتی تھے، لیکن اب ہم یہ ہے کہ رونا رو رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، اللہ کا نبی بھی اس دنیا سے چلا گیا، نبی کا قائم مقام کوئی کما حقو نہیں بنا، لیکن ابو بکر جیسے کمزور سے اللہ نے کام لیا، عمر کی شکل میں اللہ نے کام لے لیا دین کا، عثمان کی شکل میں لے لیا، 1.25 لاکھ صحابہ کی شکل میں۔ کمزور ہے، میں سلیم اللہ نہیں ہوں، میں عادل نہیں ہوں کہ جوتیوں پہ اللہ مجھے قربان کرے، لیکن کوئی ماں کا لال بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھے کہ عادل کا مشن موقوف ہوگا، خدا کی قسم یہ تمہارا پاگل پن ہے، یہ موقوف نہیں ہوگا، یہ چلے گا قیامت۔ ہم کمزور ہیں، ہم سلیم اللہ نہیں ہے، کمزور ہے، سلیم اللہ نہیں ہے۔ میرے ماں باپ سلیم اللہ پر، میری قوم پوری کی پوری قربان جائیں سلیم اللہ پر۔ میں اس قوم کا زرخرید غلام ہوں، 30-40 سال میں نے جامع فاروقی میں گزارا ہے، لیکن آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ تیسری بات، انتظامیہ کا کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا، آپ علماء کے وفادار نہیں ہیں۔ میرے استاد مولانا افشانی صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک سوال تو پوچھ سکتا ہوں۔ کتاب اللہ درینجا چاکو چاکست، کتاب اللہ درینجا چاکو چاکست بتدفین احادیث انہماکست۔ کتاب اللہ کے تو تم ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالوں میں پھینکتے ہو، نبی کی رسالت کا مذاق اڑاتے ہو۔ ہر کتا، ہر خنزیر، اس کو آزادی ہے وہ جس طرح رسالت پر اور صحابہ پر وہ فکر بازی کرے، جیسے بھی کرے۔ کتاب اللہ درینجا چاک چاکست بتدفین احادیث انہماکست، حدیثوں کو تو تم لوگوں نے دفن کر دیا۔ جرائم از نجوم آسمان بیش، شراب خانے کی اجازت ہے، آپ کو لائسنس بھی مل جائے گا، اجازت بھی مل جائے گی۔ مسجد کی بنیاد رکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مدرسہ رجسٹر، مجلسوں کو جب تک مدرسہ اور مسجد کو رجسٹر نہیں کریں گے، مساجد کی اجازت نہیں ہے۔ سینما گھر جتنا بنانا ہے بنانا ہے۔ جرائم از نجوم آسمان بش، بے حیائی، بے شرمی، ڈکیتی، قتل، یہ سب کچھ یہاں ہے۔ اور وہ بھی مسلمان علماء قتل ہوں گے۔ کتنے امریکی قتل ہو گئے بتاؤ، کوئی بتائے؟ امریکیوں کے پاس پیسے زیادہ ہے، فرانس والوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہاں صدر میں رہتے، کراچی میں رہتے ہیں، لیکن تمہاری چھتری ہے ان کے اوپر، تمہارے چھتری کے نیچے وہ پل رہے ہیں، ان میں سے کوئی قتل نہیں ہوتا، پیسہ ان کے پاس ہے۔ اگر میرا بلوچ قتل کرے تو ان کو قتل کرے، سندھی مانو قتل کرے تو ان کو قتل کرے، لیکن وہ تمہاری چھتری کے نیچے پل رہے ہیں، وہ قتل نہیں ہوں گے، قتل علماء ہوں گے۔ اس لیے انتظامیہ سے ایک حدیث سناتا ہوں حضرت، میں آپ سے، علماء اس کو سن لے۔ حضرت نے ابن عباس کا قول ہے، نبی کو کوئی قتل کرتا ہے 70,000 انسانوں کو اللہ موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، اور کسی عالم ربانی کو کوئی شہید کرتا ہے تو 30,000۔ اب مفتی نظام الدین، حبیب اللہ مختار شہید، مولانا حمید الرحمان، حضرت اقدس عنایت اللہ شہید، ہزاروں علماء اللہ کے رجسٹروں میں درج ہے۔ علماء اٹھو، مولویوں اٹھو، تبلیغیوں اٹھو، انتظامیہ، خدا کی قسم تمہارا ملک قرضدار ہے۔ اللہ پاک ہر عالم کے بدلے میں 30 تم میں سے، چاہے وہ جتنا بھی کوئی نمازی ہو لیکن ظلم کے خلاف نہیں بولتا، اللہ پاک 30 ہزار ہر ایک کو موت کی گھاٹ اتار دے گا۔ کوئی تبلیغی، کوئی مولوی، کوئی مدرسہ والا بچے گا نہیں۔ بولو کون تیار ہے؟ اس لیے اس طریقے پر غفلت سے آبیل مجھے مار، آبیل مجھے مار، آبیل مجھے مار، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم عادل کے مشن کو چلائیں گے
تم نے عدل کو قتل کیا، انصاف کو قتل کیا، دین پر تمہارا ہتھیار اٹھائے، انشاءاللہ رکیں گے نہیں۔ میں پہلے بھی ان کا زر خرید غلام، میں اپنے نبی کا یہ کہ زر خرید غلام ہوں، لیکن یہ اسی مشن کو چلا رہے، ہم چلائیں گے، رکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں۔ ایک جنگل کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، سلیم اللہ گیا نہیں ہے، سلیم اللہ زندہ ہے، میں ایک نالائق شاگرد ہوں، نالائق شاگرد۔ 1500 2000 طلبہ میرے پاس ہے، خدا جانے ہزاروں لاکھوں سلیم اللہ کے شاگرد۔ کر لو داست آزمائی کرو، واخر دعوانا